اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور جو کچھ مصیبت تم کو حقیقتاً پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے، اور جو کچھ مصیبت تم کو حقیقتاً پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے، اور ہر گناہ پر نہیں پہنچتی بلکہ بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ ہر گناہ پر دنیا میں پکڑ کرنے لگے تو تم زمین میں کسی بھی جگہ پناہ لے کر چھپ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے۔ اس آیت کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تجھے بتاتا ہوں۔ اے علی جو کچھ بھی تجھے پہنچے، مرض ہو، بیماری ہو، یا کسی قسم کا عذاب ہو، یا دنیا کی کوئی مصیبت ہو، وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کسی لکڑی کی خراش یا کسی رگ کا حرکت کرنا، یا قدم کی لغزش یعنی قدم کا ٹھوکر کھا جانا، یا پتھر کہیں سے آ کر لگ جانا، جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندہ کو کوئی زخم یا اس سے بھی کم درجہ کی کوئی چیز جو پہنچتی ہے وہ کسی اپنی ہی کی ہوئی حرکت سے پہنچتی ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں کوئی تکلیف تھی، لوگ عیادت کے لیے آئے، بیمار پرسی کے لیے آئے اور افسوس کرنے لگے، تو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے انہوں نے فرمایا لوگوں افسوس کی کیا بات ہے، کسی گناہ کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، ان کے سر میں درد ہوا، ان کے ماتھے میں درد ہوا، تو سر پر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگی کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک پڑھ کر بھول جاتا ہے وہ کسی گناہ کی بدولت ہوتا ہے، جو شخص قرآن پاک پڑھ کر بھول جاتا ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمانے لگے کہ قرآن شریف کو بھول جانے سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے۔ آنچے برماست ازماست خود کردارا علاج نیست، آنچے برماست ازماست خود کردارا علاج نیست۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے